بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی کے پلیٹ فارم سے باب پنڈ سلطانی کی تنصیب اور پھر آج اس باب پنڈ سلطانی کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب محمد عارف قریشی صاحب اسسٹنٹ کمشنر جھنڈ ہیں۔ میں جناب اے سی صاحب کو اپنی طرف سے احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی کے انتظامیہ اور کارکنان کی طرف سے اور تمام اہلیان دے کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے گاؤں کی خوبصورتی کے لیے بنائے گئے باب پنڈ سلطانی کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی، عزت افزائی فرمائی۔ میں اپنے دیگر معززین اراکین پریس، شرفاء علاقہ، معززین علاقہ، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی کی اس تقریب میں شامل ہوئے۔ آج کی اس تقریب سعید کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ میر خان صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس تقریب سعید کا آغاز فرمائیں۔ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تس کی وہیں رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب کی دس کی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر
انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ میں دعوت دوں گا سرپرست اعلیٰ احساس ویلفیئر ٹرسٹ پٹ سلطانی جناب حافظ مقصود احمد حقانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل جنڈ، ہماری تحصیل کے آفیسر جنہوں نے ہماری درخواست کا وقت نکالا اور احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں ہماری اس تقریب میں تشریف لائے، میں ان کا بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور اپنے تمام معززین کا، اپنے تمام دوستوں کا کہ جو یہاں تشریف لائے، میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ احساس ویلفیئر ٹرسٹ کا تعارف تو آپ لوگوں کو تقریباً سارے علاقے میں جانتے ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان کے لیے تھوڑا سا اس کا مختصر سا خاکہ پیش کرتا ہوں کہ احساس ویلفیئر ٹرسٹ یہ 14 اگست 2019 کو اس کی بنیاد رکھی گئی، یعنی اس کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ اس کی جو بنیاد ہے یہ 14 اگست کو ہمارے بوائز سکول تے والے وہاں ہم نے اس کی دوبارہ تنظیم نو کی تھی۔ ویسے تو اس کی آغاز جو ہے وہ بہت پہلے سے ہوا تھا، یعنی اس نام کے ساتھ، احساس کے ساتھ ہم نے دوبارہ اس کو 14 اگست 2019 کو پھر دوبارہ بحال کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک کورونا کی وبا، ایک مصیبت پوری دنیا میں آئی، اسی میں ہمارا ملک پاکستان بھی آیا۔ اس میں ہمارے احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے نوجوانوں نے اپنی انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوگوں کو آگاہی سے لے کر لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانے تک پورے اس پیریڈ میں بہت زیادہ کام کیا۔ اس کے بعد ہمارا اس تنظیم کی بنیاد میں ہم نے کچھ غریب گھرانوں کا منتھلی راشن، یعنی ہر ماہ کو ان کے گھر میں راشن پہنچانا، یہ 10 سے 12 گھرانے تھے، اب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ ہر مہینے کو انتہائی رضداری کے ساتھ رات کے وقت ہمارے نوجوان جو غریب اور مسکین گھرانے ہیں ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں، اور ان کی بھی ہماری ہر مسجد میں، ہر محلے میں جو مسجد کا امام ہے اس کے حوالے سے یا اس کی کمیٹی کے حوالے سے ہم یہ راشن تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو سال میں رمضان پیکج ہے، یہ تقریباً ہم اپنی تحصیل کے بہت سے گاؤں میں رمضان پیکج کے حوالے سے غریب گھرانوں تک ہم یہ پیکج رمضان پیکج کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہمارا عید پیکج بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں جو ہمارے ملک میں سیلاب آیا، اس میں بہت زیادہ تباہی ہوئی، جہاں ہمارے ملک پاکستان کی بہت بڑی تنظیموں نے وہاں کام کیا۔ وہاں ہماری یہ لوکل تنظیم احساس ویلفیئر ٹرسٹ یہاں ہمارے علاقے سے انہیں بہت تقریباً ایک ٹرک کی شکل میں یہاں سامان لے کر گئے، نقدی لے کر گئے، اور یہ
توسا اور اس کے جو ملحقہ علاقے تھے وہاں انہوں نے وہاں کی جو تنظیم تھی رضاکار ان کے ساتھ مل کر تقریباً 2 ہفتے یا 3 ہفتے کام کیا اور یہ راشن تقسیم کیا. اور اس کے بعد جب یہ سردیوں کا موسم آیا اور اس میں یہ ادھر سے جو گرم کپڑے اور کوٹ وغیرہ اور سویٹر وغیرہ لے کر وہاں تقریباً 2-3 لاکھ کی لے کر گئے اور وہاں تقسیم کیے انہی علاقوں میں. اس کے علاوہ ہماری احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے اسٹیج سے ہم جو یوم پاکستان کے حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے ہمارا 5 فروری کو فنکشن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہاں جو اپنے گاؤں کی خوبصورتی کے حوالے سے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اور آج کا جو ہمارے معزز مہمان نے افتتاح کیا یہ تقریباً اس کے 4 یا 5 مہینے ہو گئے ہیں یہ نوجوانوں نے کام شروع کیا. اس پر بہت زیادہ خرچ کے حوالے سے بھی بہت سارا رقم خرچ ہوئی. اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت صبر عزمات یعنی یہاں کام کیا گرمیوں میں اور انتھک کام کیا. جن لوگوں نے مخیر حضرات نے یہاں اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ انہی کی مدد سے انہی لوگوں کی مدد سے یہ ہمارا جو تنظیم کا کام ہے یہ چل رہا ہے. میں ان کا بھی تنظیم کا کام ہے یہ چل رہا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں ہم آج کی جو تقریب ہے اور آج کا جو ہم نے افتتاح کیا ہے باب پنڈ سلطانی کے حوالے سے یہاں ہمیں ایک یادگار کی داؤد مصطفی شہید کے نام سے ہم نے ایک یادگار بھی قائم کی ہے. یہاں تقریباً اس علاقے جندال کے تمام لوگ اس شخص کی جو تعارف ہے وہ تعارف کے محتاج نہیں پورے علاقہ ان کو جانتا ہے. جہاں تک یہ ویلفیئر کا تعلق ہے یہ جو اس کی منتظمہ کمیٹی ہے جس میں یہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب عبد المالک صاحب ڈپٹی ڈی او عبد الخالق صاحب اور مولانا غلام حیدر صاحب یہ جو اسی ویلفیئر ٹرسٹ کی منتظمہ کمیٹی ہے یہ سارے ہم وہ لوگ ہیں جن کی تربیت داؤد مصطفی شہید نے کی. اور غالباً یہ 1990 یا 91 کے دوران عبد الخالق صاحب یا یہ لوگ ان کو یاد ہوگی وہ ڈیٹ کہ یہاں ہی انہوں نے کام شروع کیا تھا. بہت بڑا یہ آفت سیلاب کی صورت میں آئی تھی اس وقت اور اس میں انہوں نے پورے علاقے سے یہاں راشن اکٹھا کیا. اس کے علاوہ نقدی اکٹھی کی اور ان میں جو کام کرنے والے تھے ہم وہ نوجوان تھے عبد الخالق صاحب عبد المالک صاحب مولانا غلام حیدر صاحب حافظ صاحب اور بہت سے امین صاحب اور بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ زندگی کا بہت سارا حصہ وہ گزار چکے ہیں. یہ اصل میں تربیت ان کی تھی. وہ اپنی زندگی میں آپ ایک ویلفیئر تنظیم تھے ایک تاریخ تھے اور یہاں انہوں نے اسپتال میں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کا مفت علاج کرایا. اس کے علاوہ ان کی بہت خدمات ہیں. انہی کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے جو باب پنڈ سلطانی کے حوالے سے افتتاح کیا ساتھ ہی ان کی ایک یادگار تصویر بھی ہم نے لگائی. یہ اس لیے کہ احساس ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیاد رکھنے والے اصل داؤد مصطفی شہید تھے. ویلفیئر کے حوالے سے کام نہیں کیا بلکہ وہ ہر مظلوم کے ساتھی تھے. ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے تھے. اور اس شخص نے یہاں جب ہم اپنے معزز مہمان سے محترم قریشی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی میں ان کے حوالے سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے
اس وقت جو داؤد مصطفی شہید صاحب نے یہاں سے وہ سامان روانہ کیا تھا، اس وقت بھی ہمارے یہاں ایسی صاحب تھے محمد علی شہزادہ، اور یہاں ہی ان کا سامان اکٹھا ہوا تھا، اور وہیں ہمارے ایسی صاحب یہاں آئے تھے، اور انہوں نے یہاں سامان جب ہم نے ادھر سے لے کر ہم مختلف علاقوں میں گئے تھے تو داؤد مصطفی شہید نے بنیاد رکھی تھی، اور اس وقت بھی ہمارے جو معزز مہمان تھے وہ ہمارے تحصیل کے افسر تھے، یعنی ان کا نام مجھے یاد ہے، محمد علی شہزادہ صاحب تھے۔ اور آج جو ہمارے سامنے ہماری اس تحصیل کے افسر موجود ہیں، ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وہی سوچ رکھتے ہیں، وہی جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم ان سے ملے ہیں، ان کے اندر کی جو خواہشات تھی، جو ان کے الفاظ تھے، اور جو انہوں نے آ کر یہاں کام شروع کیا ہے، وہی کام ہے جو داؤد مصطفی شہید نے کیا تھا۔ اور اس افسر سے مل کر ہم یقین جانے، میں نے وہاں نا امیدی کی بات کی، لیکن انہوں نے میرے سامنے جو بات کی کہ آپ صاحب اگر آپ عوام لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ نا امید ہو جائیں گے تو پھر تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں آیا ہوں، کوئی سمجھتے ہیں کسی محکمے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کہیں کوئی قبضہ گروپ ہے، کہیں بھی کوئی کام ہے، مجھے بتائیں، میں سٹینڈ لینے کے لیے کھڑا ہوں، اور یہ شخص کر رہا ہے۔ میں ان کے حوالے سے کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میری ایک ملاقات ہوئی، ہمارے آج معزز مہمان ہیں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے شخص کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم بہت سی چیزیں خود خلاف قانون کرتے ہیں، جو جائز کام ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے، اور یہ جو ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحفہ ہے، جائز کام ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے، اور یہ جو ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحفہ ہے، اور اچھے آدمی ہیں، اس سے پہلے بھی اچھے لوگ تھے، اچھے آفیسر تھے۔ ہمارے سامنے یہ عابد قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی دبنگ آدمی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ تھوڑا سا کام کیا ہے، ایک دو معاملات تھے اور انہوں نے ایکشن کیا ہے۔ ہم ایسے آفیسروں کی، ایسے لوگوں کی جو اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں، اپنے کام کو کام سمجھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور ہم تمام لوگ جو آپ لوگ بیٹھی ہیں، ایسے لوگ ہمارے لیے سمجھتے، ہمارے علاقے کے لیے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی تحصیل اتنی پسماندہ ہے، ادھر کوئی کام نہیں ہوا ہے، یہاں یہ صفائی کے اور باقی جو سارے معاملات ہیں، یہ دیکھیں نا کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں سے کام نہیں لیا، آپ خود کام کیوں نہیں کرتے؟ اور میں سمجھتا ہوں ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، اور آج کی اس تقریب میں یہ تشریف لائے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی ہے، اور کچھ لوگوں کو ان کے حوالے سے تعارف بھی ضروری ہے۔ میں آخر میں بہت مشکور ہوں محترم عارف قریشی صاحب کا اور تمام معززین کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پریزیڈنٹ احساس ویلفیئر ٹرسٹ جناب سود احمد حقانی صاحب، ڈپٹی ڈی عبد الخالق صاحب، ہیڈ ماسٹر عبد المالک صاحب، ڈی او نثار صاحب، عابد قریشی صاحب، پرنسپل تنویر صاحب، اور آپ تمام اہل علاقہ کو میری طرف سے سلام جی۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ جب میں جاؤں گا تو اتنے بڑے لیول پر اہل علاقہ جو ہے نا آئے ہوئے ہوں گے، اور جب میں نے دیکھا کہ میرے سیکٹری یونین کونسل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، پٹواری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ واقعی یہ جو ٹرسٹ ہے نا کوئی کام کر رہا ہے، اور واقعی لوگوں کا نا ان کے اوپر ایک بہت بڑا اعتماد ہے، اعتبار ہے کہ لوگ ان کی ایک کال پر آ گئے ہیں۔ جس طرح میرے میڈیا کے بھائی جو ہیں جنٹ سے آئے ہوئے ہیں، باقی علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ثبوت ہے کہ آپ بڑا ویل کنیکٹڈ ہیں سارے لوگ میڈیا کے ساتھ بھی، اور جنٹ کے ہر علاقے کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگ کنیکٹڈ ہیں۔ دیکھیں، میں جب یہ میرے پاس آئے تھے تو میں نے کوئی بات کی تھی کہ وطن کی محبت جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے۔ مطلب میں نے تو پوچھا تھا کہ آپ نے بابا پیٹ سلطانی کیوں بنا، میرا کویشچن یہ تھا۔ تو میں کہا جی ہم چاہتے تھے کہ ہمارے علاقے کی پہچان ہو، کہ مطلب کوئی ہمارے علاقے کے اندر انٹر ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ جی وہ ہمارے علاقے میں آ رہا ہے، ہماری یونین کونسل میں آ رہا ہے، ہمارے گاؤں میں آ رہا ہے۔ تو یہ پرنٹ سلطانی شاید جب میں اس نوکری میں نہیں آیا تھا نا، تب بھی میں پرنٹ سلطانی کے بارے میں بہت سی چیزیں جانتا تھا۔
مطلب ایو صاحب میرے پاس ٹریننگ کر رہے تھے اسلام آباد، تو مجھے پنڈ سلطانی کا پتہ تھا. عبد المالک صاحب میرے استادوں میں سے ہیں، تو یہ ہمارے پاس اسکاؤٹ بچے لے کے کرتے تھے پنڈ سلطانی اسکول کے، باقی اسکولوں کے، تو ہمیں پنڈ سلطانی کے بارے میں پتہ تھا. اچھا پھر یہ مجھے شیئر کیا کرتے تھے کہ سر ہمارے علاقے میں دیکھیں ایک بندے نے وہ ٹرین اسٹیشن کی بیٹھک والا کنسیپٹ دیا ہے، تو مجھے پنڈ سلطانی کے بارے میں پتہ تھا. لیکن جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے یہ تھوڑی سی شدت کے ساتھ احساس ہوئے کہ ہماری یہ تحصیل ہے یہ کافی پیچھے ہے. میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں تھا، لیکن جب احساس ویلفیئر والے میرے پاس آئے تو پھر میں نے کہا اچھا آپ آگے ایسے مطلب ہے لوگ کام کرتے ہیں. تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھا کام کیا، آپ نے باپ بنایا داؤد مصطفی صاحب کے نام پر، اللہ ان کو ذکر رحمت کرے، اور بڑا اچھا کام کیا، اللہ ان کے سارے کام قبول کرے. تو میں کہا دیکھیں ہم نا ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے. کہتے کیا مطلب؟ میں کہا جی میں نا صفائی کے اوپر کچھ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اور کیونکہ سب سے پہلے میرے پاس پنڈ سلطانی کے لوگ آئے ہیں، تو سب سے پہلے جس یونین کونسل میں فوکس کروں گا نا وہ یوسی پنڈ سلطانی ہوگی. تو ہمارے پاس ابھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی سیٹ خالی ہے، وہ آئے نہیں ہے. جو ہی میرے اے ڈی ایل جی کسی بندے کے پاس یا ایڈیشنل چارج چلا جائے گا یا وہ ریگولر اے ڈی ایل جی آئے گا، تو میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کو ہم ایک رکشا لے کے دیں، ٹھیک ہے، اور احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے ہم حوالے کریں گے. پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ سارے گھروں سے ہم نامنل چارجز لیں، 100 روپیہ 150 یا 200 روپیہ جتنی قیمت کے لحاظ سے، اور آپ سارے گھر والوں کے گھر کے اوپر سے ایک بندہ آئے، وہ کوڑا کرکٹ آپ کو اٹھائے اور صرف رکشے کے اندر سے جا کے وہ ایک لینڈ فل سائڈ پہ چھوڑ کے آئے. وہ لینڈ بھی ہم آپ کی سرکار آپ کو دے گی، تاکہ آپ کا جو پنڈ سلطانی گاؤں ہے اور یوسی پنڈ سلطانی یہ ایک ماڈل گاؤں، یوسی پنڈ سلطانی یہ ایک ماڈل گاؤں کے طور پہ ہم اس کو اٹک میں متعارف کروا دیں. ٹھیک ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے جو ہے ہم پنڈ سلطانی میں کریں. دوسرا، آپ بڑے ہسٹورک لوگ ہیں، آپ کی بنیادیں محمود غزنوی کے زمانے سے ہیں، اتنا پرانا گاؤں ہے، تو مجھے یہ خوشی ہوگی کہ اگر آپ سارے لوگ آنے والے دنوں میں اپنے منتخب نمائندوں سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ کا ہائر سیکنڈری اسکول ایک بنے، ڈگری کالج کی طرف آپ جائیں، آپ پکی سڑکوں کی طرف سے نکل کر اب آپ جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف جائیں. لیکن دنیا بدل رہی ہے، دنیا اس طرح بدل رہی ہے کہ اب جو ہے پرانے زمانے کی جو ہماری فار ایگزامپل ٹیچر بڑھتی ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، جو پیشے تھے وہ بدل رہے ہیں. اب آپ کو آئی ٹی کی طرف جانا پڑے گا. اب آپ کو اپنے بچوں کو جو ہے وہ کمپیوٹر اسکل سکھانی پڑیں گی، تاکہ میرے پنڈ سلطانی کے نوجوان اگر وہ پنڈی جا کے نہیں کام کر سکتے، لاہور جا کے کام نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر میں لیپ ٹاپ کے تھرو کام کر سکیں اور ڈالر کما سکیں. ملک کے حالات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ایک تو ہم سارے خود اپنے حالات ٹھیک نہیں کریں گے، اور دوسرا ہم اپنی نوجوان نسل کو آئی ٹی سے متعارف نہیں کروائیں گے. تو یہ بھی میں احساس ویلفیئر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں خود بھی کوشش کروں گا کہ اگر ہم آپ کے علاقے میں لائبریری کے ساتھ ساتھ ایک لائبریریز مجھے پتہ چلا یہاں مالک صاحب نے بتایا ہے آلریڈی یہاں بنی ہوئی ہے، اگر ہم ایک آئی ٹی لیب بنا کے دے سکیں اہل علاقہ کے لیے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈومین میں جو ہے وہ آگے نکلیں. اور جتنے بھی ٹیچرز ہیں، جتنے بھی پرنسپلز ہیں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جتنی ڈونیشن آئی ٹی کے لیے آپ اکٹھی کریں گے نا، یہ تقریر صاحب مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں جہاں جاتے ہیں یہ وعدہ کر کے آ جاتے ہیں آپ، تو جتنی ڈونیشن آپ لوگ کمپیوٹرس کے لیے اکٹھی کریں گے اتنی آپ کو جوائنٹ سے میں اکٹھی کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، تاکہ ہم ایک آئی ٹی لیب بنائیں، اور اس آئی ٹی لیب میں ہمارے جو کمپیوٹر سائنس آپ نے کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے نا، ناصر صاحب نے کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے، تاکہ کہ آپ ہمارے بچوں کو امیزون کے تھرو ارننگ کرنا سکھائیں، ہمارے بچوں میں خود کو سیل بنائیں، تاکہ ہمارے جب دیکھیں آپ کی احساس ویلفیئر کی تب اچھی کر سکتی ہے جب میرے علاقہ کے لوگوں کی حالات زندگی اچھے ہوں گے. جب آپ اچھا کمائیں گے تب ہی آپ لوگوں کی زیادہ مدد کر سکیں گے. دیکھیے اگر میرے پیٹ میں روٹی ہوگی تب ہی میں خوشی خوشی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کروں گا. تو میری آپ سب کو ایک تجویز ہے، ایک سجیشن ہے کہ اپنی نوجوان نسل، بے شک میری بیٹی ہیں، بے شک میرے بیٹے ہیں، ان کو آئی ٹی کی طرف لے کے آئیں، ان کو گھروں میں بیٹھ کے آن لائن ارننگ کے سورسز بتائیں تاکہ ہمارے علاقے کے حالات بہتر ہوں. اور یہ سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو صفائی کے لیے رکشا بھی دیں گے پنڈ سلطانی یونیورسٹی کے اندر. سب سے پہلے جو رکشا دیں گے وہ پنڈ سلطانی میں دیں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ پنڈ سلطانی کو ماڈل ولیج بنائیں. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمیں کھلی کچہری پنڈ سلطانی میں کریں گے. آپ کے جتنے مسائل ہیں، دیکھیں میرا فیس بک پیج چل رہا ہے، آپ اس میں میسج کریں، میرے آفس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ میرے آفس آئیں، بالکل کھلا ہوا ہے، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا آپ کیوں آنا چاہتے ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ آئیں. آپ کی زمین کے جتنے مسائل ہیں ہمارے بینک حال پٹواری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، طلاق سرٹیفکیٹ، جتنے کام ہمارے آفس میں ہونے والے ہیں وہ میں آپ کو آج یہاں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ کوئی بھی کام آپ کا ڈیلے نہیں ہوگا. مطلب اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ 6 مہینے بھی کام نہیں ہو رہا، تو یہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ جب آپ میرے پاس آئیں گے میں آپ کی اپلیکیشن خود لے کے جانی پڑی نا بھرنے کے بعد، تو میں خود لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہائی اسکول اگر ہمارے پاس پنڈ سلطانی میں ہے تو اس کے لیے ہم کوئی فنڈ اپروو کروائیں، جو ہمارا اسکول کونسل کا بجٹ آ رہا ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کروائیں تاکہ ہمارے علاقے میں علم عام ہو سکے اور ہمارا علاقہ ایک صاف ستھرا صحت مند ماحول والا علاقہ ہو اور ہمارے بچے جو ہیں بہت اچھا کام کریں.
تو آپ سب کا بہت شکریہ جو آج آپ نے ایک باب پرنٹ سلطانی بنایا ہے اور جو داؤد مصطفی صاحب کی یاد میں آپ نے ان کی یہ مونومنٹ سا بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شہر کے ساتھ، اپنے گاؤں کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے. لیکن آخر میں پھر آپ سے یہ بات دیکھیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا کہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ سب کچھ گورنمنٹ نے کرنا ہے. تو میں آپ خالی یہ بتا دوں کہ جنٹ تحصیل اتنی بڑی ہے کہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جانے کے لیے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تھوڑے سے معاشی حالات آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، تو ہمیں خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت بہت سے کام کرنے پڑیں گے. لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں میں بطور سیکشن کمشنر، میرا آفس بطور AC آفس اور تحصیل جنٹ CO بلدیہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں نا، ہم آپ بھائیوں کو مایوس نہیں کریں گے اور پوری اپنی طرف سے مدد کریں گے کہ ہم اپنے تمام دیہاتوں کو اچھا دیہات بنا سکیں اور اپنے تمام دیہاتوں کے اندر اچھا ماحول دے سکیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم، اس تقریب کے اندر جس طرح ہماری اس تحصیل کے سربراہ جو شکوہ ظلمت شب کی بجائے اپنے حصے کے دیے جلانے کی بات کر رہے ہیں، دعا گو ہیں کہ مالک نے اپنے حصے کے دیے جلانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمیں بھی جس طرح کہ انہوں نے عرض کیا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مالک ہم سب کو اپنے اپنے حصے کے اپنی زندگی میں دیے جلانے کی توفیق نصیب فرماؤ. مولا کریم، اس تقریب سعید کے اندر جس شہید وفا کی یاد میں جن کی نسبت سے آج یہ باب اور یہ تقریب ہو رہی ہے، مالک ان کو کروٹ جنت نصیب فرماؤ. ان کی سپرٹ، ان کی روح، ان کا جذبہ جو زندگی کا ہر شعبہ، وہ عدلیہ سے لے کر انتظامیہ تک اور تمام تر محکموں میں ایک انقلاب برپا کرنے کی ہر وقت جستجو میں ہوتے تھے. مالک آج وہ شمع مدم ہوتی جا رہی ہے. پھر سے ہمارے اس علاقہ کا جو علمی ماحول ہے اس کے اندر جوانوں کے دلوں کے اندر وہی شمع پھر سے فروزہ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرماؤ. مالک جس عزم کے ساتھ، جس ارادے اور جس نیک نیتی کے ساتھ یہ آج کی تقریب سجائی گئی ہے، مالک اس دیے کے ساتھ اور دیے ہمیں جلانے کی توفیق نصیب فرماؤ. مولا کریم، ہم سب کو اپنی اپنے پیارے محبوب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں زندگی اور موت نصیب فرماؤ. اللہم ربنا تقبل منا هذه الحفلة مع جماعة المسلمين، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآله أجمعين.